الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے میاں بیوی کے بارے میں کہ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے. بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے. اللہ جل جلالہ نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو بہت مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ساتھ نبھانے والا رشتہ ہے. اور ایسا رشتہ ہے کہ جس میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، بلکہ ہر ایک کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں دوسرے کے حقوق کیسے ادا کروں. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بجائے کہ اب ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے. یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں. آپ حضرات نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں آیات آپ سنتے ہیں، مسنون خطبہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ آیات پڑھا کرتے تھے اور آج کل بھی پڑھی جاتی ہیں. وہ آیت ہے سورہ نساء کی بالکل پہلی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منها زوجها، اور اس نفس سے پیدا کیا اس کا جوڑا، یعنی حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو پھیلایا، بہت سارے عورتوں کو پھیلایا، بہت سارے مرد، سارے انسانیت انہیں سے پیدا ہوئی. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم ڈرو اس ذات، اس اللہ سے جس کے ذریعے سے
تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کے بارے میں بھی خبردار رہو، ڈر۔ اب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں، اب اس میں کوئی میاں بیوی کا ذکر نہیں، کوئی حقوق کا ذکر نہیں، اگر ذکر ہے تو ایک چیز کا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کہ تم اس رشتے میں گویا کہ یہ آیت پڑھ کر نکاح کے خطبے میں یہ دونوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ تم اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کہے کہ نہیں میں یہ حق نہیں لیتا، یہ آپ کا، میں دیتا ہوں آپ کو حق، میں دیتا ہوں آپ کو حق۔ اگر ہر ایک یہ کہہ دے کہ مجھے اپنا حق دے دو، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، تو پھر یہ رشتہ چلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب آپ اس سے فائدہ لیں گے، اسی طرح ہی فرمایا اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو آپ اس کو توڑ دیں گے۔ ٹیڑھی پسلی سے مطلب حدیثین فرماتے ہیں آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ عام طور پر بیان کی جاتی ہے، ہم اس حدیث کو لیتے ہیں عورت کی مذمت کے طور پر، گویا کہ اس میں کوئی ایک طرح کی عورت کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وہ تو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، یعنی ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عورت کی برائی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ برائی نہیں ہے، یہ خوبی ہے کہ پسلی جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو خوبصورت لگتی ہے، جب اس کو ہم سیدھا کریں گے تو ہم اس کو توڑ دیں گے، پھر ٹیڑھا کرنے کے لیے پھر اس کو آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ پسلی سیدھی اچھی نہیں لگتی، پسلی ٹیڑھی اچھی لگتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں مرد کے لیے خوبیاں ہوا کرتی ہے، لیکن وہ چیزیں عورت کے لیے جو ہے نا وہ بعض چیزیں مرد کے لیے برائی ہوتی ہے، لیکن وہ عورت کی چیزیں خوبی ہوتی ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ اب دیکھیے گا مرد کے لیے دنیا سے بے خبر ہونا یہ عیب ہے، یہ خوبی نہیں ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ دنیا سے بے خبر نہ ہو، اس کو پتہ ہو۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لم یکن عالما باہل زمانی فهو جاہل، کہ جس عالم کو یہ پتہ نہ کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، معاملات کیسے چل رہے ہیں، وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ تو مرد کے لیے تو یہ عیب ہے، لیکن عورت کے لیے یہ خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں ایسی مومن عورتوں پر جو بے خبر ہے، غافلات۔ اب عورت کے لیے دنیا سے بے خبر ہونا یہ اس کے لیے خوبی ہے، اس کا کام اور ہے، مرد کا کام اور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے اس کا پیدا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے حسن ہے۔ اور عورت کے مزاج میں جو یہ کچھ ہے اس طرح کا یا ٹیڑھا پن کہہ سکتے ہیں، تو یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کے لیے حسن ہے۔ دیکھیے گا بچوں کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے سارا دن، 4 بچے، 5 6 زیادہ بھی کم بھی، اگر یہ بچے ہمارے حوالے کیے جائیں صرف 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، دیکھیں ہم کیا ان کا حشر کر دیں گے۔ ہم نہیں پال سکتے ان کو، مرد کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن عورت کر رہی ہے، کر رہی، ساری زندگی کر رہی ہے، تو یہ اس کے لیے حسن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، کہ تم میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا سلوک رکھتا ہے، وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو بہترین شخص، اس کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا کہ وہ کیا ہو،
گھر والوں کے لیے کیا ہو؟ اچھا، گھر والوں کا اچھا سلوک کرتا ہو۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کراچی کے بڑے بزرگ گزرے، ان کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے۔ ان احسان کی تعریف ہے نا، احسان کیسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تمام احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے پڑھوں گا؟ میں کام کر رہا ہوں، باس مجھے دیکھ رہا ہے، باس ہے یا CCTV کیمرے کے ذریعے سے اس کی نظر مجھ پر ہے، میں کیسے کام کروں گا؟ اور جب وہ نہ ہوگا پھر میں کیسے کروں گا؟ تو اللہ یہ تصور کر کے پھر دیکھ لو۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، بڑے فخری انداز میں کہا کہ مجھے احسان حاصل ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا تو بڑی نعمت ہے اگر آپ کو احسان ہو گیا۔ تو فرمایا کیسے؟ کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو اسی تصور سے نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ کر۔ تو حضرت نے فرمایا کیا جب اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تب بھی یہ خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو صرف میں ذکر میں کرتا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں قرآن پاک کے، ذکر کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو گویا کہ انہوں نے عبادت سمجھا ہوا تھا صرف نماز کو، ذکر کو، تلاوت کو۔ تو حضرت نے فرمایا یہ کیسا احسان ہے؟ جب آپ بیوی کے ساتھ سلوک کریں، بچوں کے ساتھ سلوک کریں، تب بھی آپ کا یہ تصور ہونا چاہیے۔ اصل میں ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی عبادت ہے، لیکن ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ایک مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، ہر وقت بولتے ہوتے تھے، ہر وقت زبان درازی کرتے ہوتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا یہ بد اخلاق بیوی ہے، ہر وقت آپ کو تنگی کرتی ہے، اس کو چھوڑ، طلاق دے دو بس۔ تو انہوں نے فرمایا یہ تو بڑا آسان آپشن ہے، تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اس طرح اس کو چھوڑ کر اپنی جان چھڑا سکتا ہوں، لیکن میں کبھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک صفت ہے، اس میں صفت کیا ہے؟ وفاداری کی صفت ہے، یہ میرے ساتھ وفادار ہے۔ اگر میں ایک سال کے لیے، کئی سالوں کے لیے کہیں چلا جاؤں، گھر میں ایک کونے میں اس کو بٹھا دوں تو وہاں سے نکلے گی نہیں، کسی اور کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے گی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے تم ان میں سے بعض چیزوں کو ناپسند کرو لیکن اس میں خیر ہو تمہارے لیے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جوڑا تھا، ٹھیک ہے، تو شوہر بہت زیادہ بدصورت تھا، بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ خیر سال ہاں سال اس طرح رہیں، زندگی گزارتے رہے۔ ایک دفعہ عورت مسکرائی یا ہنسی، تو شوہر نے دیکھا تو جو مسکراہٹ تھی وہ ذرا شرارت ٹائپ تھی، ٹھیک ہے۔ تو شوہر نے دیکھا کہ شوہر نے پوچھا کیوں مسکرایا؟ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ شوہر نے کہا نہیں مجھے بتا، نہیں بتانا پڑے گا۔ جب اصرار کیا تو اس نے بتایا، بڑے سمجھدار بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں جنت میں ہوں گے۔ شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے گا میں بہت خوبصورت ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں جب تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ بدصورت ہیں، میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، تو شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا دونوں جنت میں ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن کوئی کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک کوئی عادت اس کی بری لگے لیکن دوسری عادت اچھی لگے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بیوی کی عادت غلطی اگر ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے اس کو پکڑ لی، اب تمام جو اس کی اچھائیاں ہیں، تمام جو بھلائیاں ہیں وہ ہم بلا دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس بیوی نے میرے خاطر صرف 2 لفظ بول کر، ایجاب و قبول ہے قبول ہے، یہ بول کر اس نے اپنے والدین کو چھوڑا،
اس نے اپنے بہن بھائی کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اس نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اور یہ میری وجہ سے قید ہو گئی گھر میں، میرے ہو گئے۔ بس یہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ بس ایک چیز پھر جذبات میں آ کر طلاق لفظ بول دیں گے، اور طلاق کی شرح اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ میں تو حیران۔ ہم تو روزانہ یہ مسائل سنتے ہیں، اللہ حفاظت والا۔ تو ایک تو دونوں کو چاہیے، میاں بیوی کو، کہ اپنے جذبات پر وہ قابو رکھیں۔ دیکھیے گا انسان ہے، انسان کو غصہ آ سکتا ہے، تو بعض اوقات بیوی کو بھی غصہ آ سکتا ہے، بیوی بول سکتی ہے، تو بیوی کی بات میں برداشت کرنا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بڑے حوصلے والے، بڑا حوصلے کا کام ہے، اور حوصلے والے کا کام۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت دور دراز علاقوں سے، نام سنا ہوتا ہے ایک بزرگ کا، ان کے پاس گئے کہ ان سے ملنا ہے، تو بہت لمبا سفر کر کے ان کے پاس گئے، پوچھ کے کدھر ہیں، جو فلاں علاقے میں ہے۔ تو ادھر پہنچ کر پتہ کیا بزرگ کا گھر فلاں ہے، وہاں پہنچے تو وہ بزرگ گھر میں نہیں تھے، ان کے اہلیہ تھے، تو دستک دی باہر سے کہ فلاں بزرگ۔ بیوی نے کہا کون ہو؟ تو فلاں بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں، آئے بہت دور سے، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا وہ بزرگ ہے؟ کس نے کہا آپ کو وہ بزرگ ہے؟ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری برائی اس کے بیان کی۔ خیر وہ بہت بدزن ہو گیا کہ میں تو کسی اور نیت سے آیا تھا، تو کچھ میں اور سن لیا۔ خیر بتائیں کدھر ہے؟ کہ جنگل کی طرف گیا ہوا، جا کے ادھر ڈھونڈا۔ تو وہ شخص اس کے پاس جا کے ادھر جب گیا تو وہ بزرگ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سواری کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، کہ شیر کو تابع کیا ہوا تھا ان کے۔ تو خیر انہوں نے جب پہنچے ادھر تو بدزن ہو گئے تھے، اب کچھ اور دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے پہلی بات یہ بتائی کہ دیکھا آپ کی بیوی نے آپ کے بارے میں یہ کہا، بہت برائی بیان کی، اور ادھر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے، سنا میں نے کچھ اور ہے، لیکن آپ کی بزرگی، آپ کی ولایت تو مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیوی، جو میری بیوی ہے بہت بد اخلاق ہے، ان کی باتیں، اس کی برداشت کر کے، اس کے بد اخلاق کی برداشت کر کے تو مجھے بزرگی ملی ہے، تو مجھے ولایت ملی ہے۔ تو اس لیے اگر بیوی نے غصہ کر لیا، برا بنا کہہ دیا، اس کو برداشت کرنا، اس سے انسان کو ولایت ملتی ہے، اس سے بزرگی ملتی ہے۔ لیکن باس کی باتیں تو ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے نا۔ بعض اوقات ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی میں جو غصہ بہت آتا ہے، جی کوئی علاج بتائیں۔ جی غصہ کس پہ آتا ہے؟ بیوی پہ غصہ آتا ہے، بچوں پہ غصہ آتا ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کبھی باس پہ آپ کو غصہ آتا ہے؟ کیا باس کے ساتھ آپ بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ تو تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے کہ بڑے پر آپ کو غصہ نہیں آتا، چھوٹوں پر آپ کو غصہ آتا ہے، بیوی پر آپ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر تکبر ہے، آپ سمجھتے میں بڑا ہوں، اس کو تو میرے سامنے بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ازواج مطہرات بولتی تھی، آواز اونچی ہوتی تھی ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار واقعات ہیں، بخاری شریف میں واقعات موجود ہیں۔ اب ٹائم نہیں ہے مگر ہم ان کو بیان کرتے۔ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، عائشہ رضی اللہ عنہ بات کر رہی تھی، آواز اونچی ہو رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹی صاحب حضرت عائشہ کو پکڑا، مارنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جب وہ باہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں نے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا، بچایا کہ نہیں بچایا۔ پھر کچھ دن بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ہنس رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ دونوں نے مجھے جنگ میں شامل کیا تھا، اب صلح میں بھی مجھے شامل کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلنا، ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے ایسا کر لیا، یعنی آپ ہمارے ساتھ آگے شامل ہو۔ تو بے شمار واقعات ہیں۔ تو اس لیے اگر بیوی کی کوئی آواز بلند ہو گئی تو اس کو اپنے عزت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے روب دبدبے کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بازار کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔